اب ہم بات کرتے ہیں نظر بد کی. فری میسنز الومیناٹی کی بھی بات ہو گئی. فری میسنز اور الومیناٹی پہ ایک سٹوری آپ کو سناؤں گا لیکن جب شیطان کا ٹاپک آئے گا. دیکھیں نظر بد کیا ہے. نظر بد بھی حقیقت ہے, جادو کی طرح ہو جاتی ہے, لگ جاتی ہے. اور ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی 10 میں سے 7 اموات نظر بد کی وجہ سے ہوئی. اور ایک صحابی تھے, وہ ننگے بدن نہا رہے تھے, تو دوسرے صحابی نے ان کی تعریف کی, ان کی طرف دیکھا تو وہ اسی وقت پھسلے اور ان کی موت ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں نظر بد لگی ہے. تو نظر بد بھی حقیقت ہے, لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ یہ آیت ویسے تو حیا کے حوالے سے ہے, کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اپنی نظروں کو جھکائیں اور شرم گاہ کی حفاظت کریں. نظروں کو جھکانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی غلط چیز نظر آئے تو نظریں جھکائیں یا عورت سے نظر جھکائیں, وہ بھی ہے. لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نظریں جھکانے سے مطلب یہ کہ جب آپ کسی پہ زیادہ نظر ڈالیں اور ماشاء اللہ نہ کہیں, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تو پھر وہ حسد بن جاتا ہے. اور حاسد سے پناہ مانگی گئی ہے, سورہ ناس میں کہ سورہ فلق میں, حاسد سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے. اس لیے وقت تب بھی اپنی نظروں کو جھکا لو. اگر کسی پہ زیادہ نظریں ڈال رہے ہو اس کی نعمت پہ, اور تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہو, تو پھر اپنی نظروں کو جھکا لینا چاہیے. اب دیکھیں بہت سے سوالات آتے ہیں کہ مجھ پہ کالا جادو ہو گیا, اور پاکستان میں تو یہ مذاق ہی بن گیا ہے, ہر بندہ سمجھتا ہے اس پہ کالا جادو ہے. اور آگے سے بتانے والے بھی وہ ہیں جو کہتے ہیں جی تم پہ کالا جادو ہے. بلکہ میرے دوست نے ایک بار ایک مزے کی حرکت کی کہ ایک جگہ کال کی جو بتاتے تھے کہ کالا جادو ہے کہ نہیں ہے, تو انہوں نے اس کی والدہ کا نام پوچھا, اس نے غلط ملت نام بتایا شرارت میں. انہوں نے اس کا نام پوچھا, اس نے اپنا بھی غلط ملت بتایا. اینڈ میں وہ کہتے ہیں آپ پہ جادو ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے, میں نے تو والدہ کا نام بھی غلط بتایا, اپنا نام بھی غلط بتایا, آپ کیسے کہہ رہے ہیں مجھ پہ جادو ہے. تو یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ کالا جادو ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہر بندے پہ کالا جادو ہو گیا اور ہر بندہ جو ہے وہ کالے جادو کے اثر میں. اس کے میں آپ کو کچھ سائنس بتا دیتا ہوں جو میں نے علماء سے سنے اور جو پڑھے ہیں. نظر بد کے سائنس تو یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ جمائیاں آنا, بیٹھے بیٹھے آپ سوئے ہیں بہت زیادہ پھر بھی جمائی آ رہی ہے بہت زیادہ, یا بیٹھے بیٹھے تھک جانا, ٹھیک ہے, یا بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ نیند کا غلبہ طاری ہو جانا, اور ہر وقت سستی کا شکار رہنا. یہ نظر بد کے کچھ سائنس ہیں. اور بیمار ہونا, بہت زیادہ بیمار ہونا, ضرورت سے زیادہ بیمار ہونا, سر میں بہت زیادہ درد رہنا, میڈیکل بھی ہو سکتا ہے لیکن نظر بد کے اثار بھی ہوتے ہیں. یہ چیز نظر بد کے حوالے سے ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کس کی لگی ہے تو پھر اس کو کہو وضو کرو, اور اس کے پانی سے, اس کے وضو کے پانی سے تم نہاؤ, دوسرے پانی میں مکس کر کے. اگر نہیں پتہ کس کی لگی ہے تو پھر اپنے ہی وضو کے پانی سے نہا لو. اور اس کا بہترین علاج تو اذکار ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے 11 آیات جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی, معوذتین انہیں کہتے ہیں, جڑی ہوئی صورتیں. اب بات کرتے ہیں کالا جادو. کالا جادو کے جو سائنس ہیں, پہلی چیز کالا جادو بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے, آسان چیز نہیں ہے. وہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے جنات کو, اور جادوگروں کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے. اب آپ چانس نہ دیں. پہلی چیز یہ کہ وہ ہوتا کب ہے, جب انسان خود موقع دیتا ہے, جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے تو شیاطین کو جو ہے وہ بڑا چانس مل جاتا ہے. نمبر 2, جب وہ نمازیں نہیں پڑھتا ایک شخص, وضو کی حالت میں نہیں ہے, تو پھر آف کورس چانس مل گیا انہیں بہت زیادہ. نمبر 3, گندگی میں جب انسان رہتا ہے بہت زیادہ, غلیظ حالت میں, طہارت نہیں کرتا, تو ظاہر ہے چانس مل گیا انہیں. عورتوں کے حوالے سے نفاس کا جو خیال نہیں رکھا جاتا, اس حوالے سے بے پردگی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنات کے اثر کی. لیکن بہرحال پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اب اس کے مختلف طریقے ہیں جادوگروں کے. بکرے کی سری ملتی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح خواب آتے ہیں عجیب و غریب, خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں آپ کو خواب میں, چھپکلی, موذی جانور, شیر, سانپ اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھیں آپ اپنے آپ کو. یہ ایک سمبل سائن ہے, ون آف دا سائن. ضروری نہیں کالا جادو ہے, ون آف دا سائن, ایک سائن ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پہ کالا جادو. آپ کو بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ دورے پڑنے لگ جائیں, آپ کا جسم کانپنے لگ جائے, آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ 5 منٹ پہلے میں کہاں تھا, آپ کو
10 منٹ پہلے کا نہیں پتا، 5 منٹ پہلے کا نہیں پتا، یہ بھی کالا جادو کا سائن ہوتا ہے. چیزیں بھولنا، ضرورت سے زیادہ چیزیں بھولنا، اور آپ کی پرفارمنس ڈاؤن جائے بہت زیادہ، اور آپ بیٹھے بیٹھے چڑچڑے ہو جائیں، لڑائی کریں اور ہر بندے کو کھانے کو دوڑیں، اور آپ کا دل ہی نہ کرے، لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کرے آپ کا، اور آپ کو جو ہے وہ بدبو آئے پخانے جیسی بیٹھے بیٹھے، اور آپ کو خواب میں بھی پخانا آئے ضرورت سے زیادہ. یہ سارے سائنز ہیں بلیک میجک کے، لیکن ان سارے سائنز کا کمبائن ہونا ضروری ہے. ضروری نہیں ایک خواب آیا تو کالا جادو ہی ہے، کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں. مجھے اتنے خواب آتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی یقین نہیں کیا کہ مجھ پہ کالا جادو ہے. اصل بات ہے ضعیف الاعتقادی، اسپیشلی خواتین میں. معذرت کے ساتھ مت یہ سمجھیں کہ آپ پہ کالا جادو اور آپ کو نظر بد ہوگی، کیونکہ اللہ سے حسن ظن رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کے لیے پورا نظام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ اللہ سے ظن یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ایسے ہونے دیں گے. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس سے میں برہنہ ہو جاتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم پہ رقیہ تو کر دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ان میں سے ایک وہ ہے جو رقیہ نہیں کراتا، جو اللہ پہ بہت اعتقاد کرتا ہے، رقیہ نہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میں بھی ان میں سے ہونا چاہتی ہوں، لیکن آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں وہ نہ ہو. یعنی اس عورت میں اتنی حیا تھی کہ اس کے باوجود بھی اسے فکر یہ تھی کہ میں برہنہ ہو جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اسی وقت اس کے لیے دعا کی. اس کو پھر بھی پڑھتے تھے دورے، لیکن وہ برہنہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو ضعیف الاعتقادی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں. شیخ صالح المنجد کا فتویٰ ہے، سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 90% کیسز میں، 90% کیسز میں یہ ذہنی مرض ہوتا ہے، جادو نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا، سمجھتے ہیں جادو ہو گیا، وہم ہو جاتا ہے انہیں. تو وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے. وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے کہ مجھے نظر بد لگ گئی اور مجھ پہ کالا جادو ہو گیا. اور جتنی آپ یہ باتیں کریں گے اس خبیث کو زیادہ انرجی ملے گی. وہ تو زیادہ خوش ہوگا شیطان کہ دیکھو مجھ سے ڈر رہا ہے، میں نے ایک خواب کیا دکھایا، مجھ سے ڈرنے لگ گیا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان کی جو چال ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے نا. یہ آئے اس لیے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بس وضو میں رہیں، اپنی حفاظت کریں، اپنی ذہنی نشو نما کریں، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ پہ کچھ ہے اثر، تو پھر آپ اچھے راکی کے پاس جائیں، ان اوتھینٹک نہیں، اچھے راکی کے پاس جائیں، اس سے ڈسکس کریں، جا کے اسے صحیح سے بتائیں کہ مجھ پہ یہ سائن ہے. اور پھر وہ سورہ فاتحہ آپ پہ پڑھتا ہے اور آپ کانپنے لگ جائیں، آپ کی حالت غیر ہو جائے، آپ ہلنے لگ جائیں، ہاں تو پھر ہے کہ آپ پہ جادو ہے یا آپ کا جن حاضر ہو جائے گا. لیکن ادروائز یہ اتنی آسان چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین کریں، بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور ان چیزوں سے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. تو ابن قیم کے پاس ایک شخص آیا، بڑی خوبصورت بات ہے، یہ تلوار دیکھ کے مجھے یاد آئی. اس نے کہا کہ میں اعوذ باللہ بھی پڑھتا ہوں، میں اذکار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی شیطان حاوی ہوتا ہے، پھر بھی شیطان حملے کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک چھوٹے سے بچے کو تلوار دے دوں تو وہ بچہ تلوار سے کتنا نقصان پہنچا لے گا، کیا کرے گا؟ شاید ایک آدھے کو بھی نہ مار سکے. انہوں نے کہا اب یہی تلوار میں ایک ریسلر کو دے دوں، ایک پہلوان کو دے دوں، وہ کیا کرے گا؟ تم سوچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ تو شاید پوری قوم کو ہلاک کر دے. کہتے یہی معاملہ ہے، اذکار تلوار کی طرح ہے، لیکن تیرا ایمان یا چھوٹے بچے کی طرح ہے یا اس پہلوان کی طرح. اب اگر تو اذکار کر رہا ہے لیکن تجھے یقین کوئی نہیں ہے، تو بس پڑھی جا رہا ہے، 100 بار پڑھ رہا ہے، 200 بار پڑھ رہا ہے، تو 20 پارے بھی پڑھ رہا ہے دن میں، لیکن تیرا یقین ہی نہیں ہے اور تجھے اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، تو پھر تو اس بچے کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ تلوار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر تیرا یقین پختہ ہے، اگر تیرا یہ ایمان ہے کہ اعوذ باللہ پڑھوں گا واقعی ہی اللہ کی پناہ میں آؤں گا، تو پھر تو دیکھ کہ تو وہ پہلوان بن جائے گا جس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے. تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے. اذکار کرتے ہوئے فل توجہ کے ساتھ کیا کریں، قرآن پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ، پھر فائدہ ہوگا. ادروائز وہ پھر ایک رسم بن جائے گی. اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہے شیطان کے بارے میں، اور شیطان کے بارے میں بتانے کے حوالے سے میں فری میسنز کی بھی بات کروں گا.
شیطان برے، کافر اور نافرمان جن کو ایک لقب دیا گیا ہے. یہ الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے. اللہ کی 3 مخلوقات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور بھی بہت سی ہیں، لیکن ان 3 کا اسپیسیفکلی ہوا ہے: اینجلز، ملائکہ، جنات اور انسان. جنات اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے فری ول دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور یہ چیز دی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں اور اپنی چوائس جو ہے وہ شو کر سکیں. لیکن اینجلز کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو شیطان کہتے ہیں برے جن کو، اور برے انسان کو بھی شیطان کہا گیا ہے کئی جگہ. اس طرح کے جنات کا سردار ابلیس خود ہے. ابلیس کا اصل نام ابلیس نہیں ہے، اس کا اصل نام ہے عزازیل، اور وہ جنات اور ملائکہ دونوں کا سردار تھا، کیونکہ وہ تقوی میں بہت آگے نکل گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں. لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی. کیوں کی؟ اس طرف ہم آتے ہیں. اس کی فوجیں انسان کے سب سے بدترین دشمن ہیں. تو یہ ایک جن ہے ابلیس، اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اس نے بغاوت کی اور آج یہ دنیا میں خدا بنا بیٹھا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا بدترین سے بھی بدترین دشمن ہے، اور اس کے جو حزب ہے، اس کے جو ساتھی ہیں، وہ اصحاب السعیر ہیں، جہنم کے کمپینینز ہیں، اور وہ جہنم میں جائے گا. اور اس کی کوشش یہ ہے کہ تم لوگ کو بھی لے جائے جتنا کو. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. بے شک شیطان انسان کا بہت واضح دشمن ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اگر اللہ کسی کو دشمن قرار دے رہے ہیں تو یہ بہت سیریس بات ہے. اب شیطان کا ایک تعارف. پہلا نام ابلیس، مطلب نا امید. ابلیس کا مطلب ہے نا امید، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا اور بغاوت کر گیا. آخری نام الرجیم، ملعون اور دھتکارا ہوا، شیطان الرجیم. نسل جن، پہلے اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا جسے فرشتوں کے ساتھ مرتبہ دیا گیا تھا، فرشتوں سے بھی بہتر. اور پتہ کہاں ہے؟ ایڈریس کیا ہے؟ سمندر پر تخت. حدیث سنیے نا آپ نے صحیح مسلم کی. عبداللہ بن عباس ہے کہ عبداللہ بن مسعود ابھی آئے گی، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت سمندر کے بیچ میں لگاتا ہے، اور جنات اور شیاطین اس کے پاس رپورٹیں لے کر آتے ہیں مختلف، اور یہ ان کی رپورٹوں سے خوش نہیں ہوتا. لیکن ایک جن آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں جھگڑا کروایا، تو بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے، اصل کام تو نے کیا ہے. آگے چلتے ہیں. شیطان کا مشن اور زندگی کا مقصد. شیطان کو انسان کے ساتھ رہتے ہوئے ہزاروں سالوں کا تجربہ ہے، اس لیے وہ انسان کی ایک ایک کمزوری سے واقف ہے. دیکھیں، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے. کب تک؟ اس دن تک جب تک آپ ان کو دوبارہ اٹھائیں گے. اور میں آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا. کتنا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ گیا، اور اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی کہ میں نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں، آدم کی وجہ سے میں برباد ہوا. یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کی دعا رد نہیں کی، اور ابلیس نے کھلی جو ہے وہ سرکشی کی اللہ کے سامنے، اور وہ اتنا سرکش تھا کہ سرکشی کرنے کے بعد دعا مانگ رہا ہے. اسے پتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ابلیس سرکشی کے باوجود دعا کر سکتا ہے تو آپ کو کس نے روکا ہے دعا کرنے سے؟ آپ اگر بڑے سے بڑے گناہ میں بھی مبتلا ہیں تو مت مایوس ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گی؟ آپ تو اس کے بندے ہیں. یہ اس کا زندگی کا مشن ہے کہ سب کو برباد کرنا ہے. شیطان نے اللہ کے دربار میں نافرمانی کی، اور اس نے قسم اٹھائی کہ وہ انسان کو تباہ کر دے گا، اور مومن تو اس کے خاص نشانے پر ہیں. مومن اس کے خاص نشانے پر ہے. ابلیس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے. اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا. سورہ صاد کی آیت ہے. کہا دیکھا تو نے یہ آدم جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت دی، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دی تو کچھ کے سوا میں اس کی پوری نسل کو ہلاک کر دوں گا، سب کو ہلاک کر دوں گا. اور آج وہ یہ کر رہا ہے. مہارتیں اس کے پاس فوجیں ہیں جن میں انسان اور جن دونوں شامل ہیں. شیطان کو حاصل کردہ کامیابیاں کروڑوں لوگوں کو جہنم میں بھجوا چکا ہے. یہ اس کا ایکسپیرینس ہے. اس کے دوسرے نام الوسواس الطاغوت. اب اس کے مقصد کی طرف آتے ہیں.
پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ زمین پر خدا بننا چاہتا ہے اور انسانوں سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے. اس کی دلیل الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ یاسین. اے بنی آدم، آدم کے بچوں، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا شیطان کی عبادت نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. پہلی چیز یہ عبادت کروانا چاہتا ہے. وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اس کے باوجود بھی اس نے تم میں سے اکثر کو جو ہے گمراہ کیا. کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ کیا تم عقل نہیں پکڑو گے؟ تمہیں نہیں پتا تمہاری جو ہے وہ فائٹ کس کے ساتھ ہے، تمہاری لڑائی کس کے ساتھ ہے، وہ کس کس انداز سے تمہیں دکھ پہنچاتا ہے، تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو کرتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ اس کا تھرون، جہاں پہ وہ تھرون لگائے بیٹھا ہے، ویسے ایک تصویر ہے. سمندر کے اوپر اس کا تھرون ہے. رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اس لیے کہ دوپہر کے وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے. پھر عصر تک جتنی نماز چاہو پڑھو، پھر رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اس لیے کہ اس کا نکلنا اور ڈوبنا شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1251. تو جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، وہ سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور سورج پھر اس کے سینگوں کے پیچھے سے نکلتا ہے. اب یہ جو ڈپکشن ہے، اس کی میں آپ کو تصاویر کچھ دکھاتا ہوں کہ شیطان کے سینگ کے پیچھے سے جو ہے وہ سورج نکل رہا ہے. یہ بائی دا وے بوہیمین گروو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بوہیمین گروو، اس کی تصویر ہے. یہ ان کے لاجز ہیں فری میسنز کے. دیکھیں چیکرڈ فلور، اور یہ ہاتھ تھوڑا سا کٹ لگا کے خون جو ہے نکالتے ہیں اور اس سے وہ پیکٹ کرتے ہیں. اور اس پیکٹ کا نام ہے کہ دے سیل دیئر سولز ٹو دا ڈیول. یہ اپنی روح کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے نا کہ شیطان کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے، انٹرسٹنگلی یہ دیکھیے، جتنے بھی باطل خدا تاریخ میں گزرے ہیں ان کی پینٹنگ اسی طرح ہے، ان کی ڈپکشن اسی طرح. یہ ہورس ہے، ہورس باطل خدا، فرعون کا جو خدا تھا ہورس. دیکھیں اس کے پیچھے سے کیا نکل رہا ہے، سورج اور اس کی کرنیں ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی چرچ میں انہوں نے تصویر بنائی، پیچھے سے کیا نکل رہا ہے، سورج. یہ ہندوؤں کا باطل خدا، پیچھے سے کیا نکل رہا ہے، اور یہاں سے بھی سورج. تو کیا یہ کو انسیڈنس ہے یا یہ ایک سوچی سمجھی پینٹنگ ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہر باطل خدا کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابلیس کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے جب وہ وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی بھی پینٹنگز ہیں یہ اصل میں ابلیس کو ہی عقیدت پہنچا رہی ہیں، اور یہ بات ابلیس نے کی بھی. اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں راجر مارنو کا. 3 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری ہے، اس کا نام ہے ٹرپ ٹو سپر نیچرل. راجر مارنو امریکن نیوی میں ایک بندہ تھا. وہ خود یہ واقعہ سناتا ہے انٹرویو دیتے ہوئے. کہتا ہے کہ ایک دفعہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب امریکہ کامیاب ہوا، دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو میرا جو کمانڈر ان چیف تھا نیوی کا، اس سے مجھے بلایا. اس نے کہا کہ راجر، کیا تم اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا پسند کرو گے؟ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، مرے ہوئے ماں باپ سے بھی کوئی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مل سکتا ہے، میں تمہیں ملواؤں گا، میں تم سے بہت خوش ہوں. تو اس نے ہنس کے بات ٹال دی. تو اس کے باس نے کہا کہ دیکھا تم گھبرا رہے ہو، تم ڈر رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں میں ڈر نہیں رہا، میں تو ہنس رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا تم یہ بات چھوڑو، تم آج شام کو ایک محفل میں آنا، میں تمہارا کچھ لوگوں سے تعارف کراؤں گا. تو راجر نے کہا کہ شام کو میں اس محفل میں گیا تو وہاں پہ پولیٹیشنز، وہاں پہ سیلیبریٹیز، سنگرز، ایکٹرز، ایکٹریسز موجود تھے، اور ایک بڑا سا سٹیج لگا ہوا تھا. اس سٹیج پہ ایک عورت تھی جس نے گاؤن پہنا ہوا تھا، بہت لمبا سا گاؤن پہنا ہوا تھا. اچھا یہ چیزیں صرف کہانیاں نہیں ہیں، کیونکہ ان پہ موویز، یہ دیکھیں یہ ایک مووی کا سین، ان پہ موویز بنائی ہیں ہالی ووڈ نے. اب وہ بلا وجہ تو کوئی مووی اٹھا کے نہیں بنا دیں گے نا. یہ مووی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں گاؤن میں ایک شخص ہے اور سارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ ایک ریچول ہو رہا ہے. تو اس نے اسی طرح ایک عورت کو دیکھا، لمبی سی عورت، اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا اور وہ لوگوں کی خواہشات پوری کر رہی تھی. لوگ اس کے پاس کوئی خواہش لے کر آتے تھے، وہ کہتی تھی ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میرے سے پہلے ایک عورت کی باری تھی. وہ عورت اس کے پاس آئی، اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا، ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، تو مجھے اس سے ملنا ہے، اس سے معذرت کرنی ہے، میں اس سے معذرت نہیں کر سکی. تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے اپنے جو سٹاف کو پکڑا ہوا تھا اس کو کچھ کیا، اور پردے کے پیچھے سے اچانک، جیسے یہ پروجیکٹر کی اسکرین ہے، اس کے پیچھے سے اچانک سوچیں کہ کوئی مرا ہوا انسان آ جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا. تو کہتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا دوست اس کے سامنے آ گیا مرا ہوا، اور ہم سب کانپ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو وہ عورت بھی بڑا پریشان ہوئی.
اس نے پھر اس سے بات چیت کی. کہتا پھر میری باری آئی, اب میں بھی تھر تھر کانپوں کہ اب میں کیا کہوں. تو میں نے کہا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں, ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے جو ہے اسی طرح کچھ کیا اور پردے کے پیچھے سے ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے ماں باپ سامنے آ کے کھڑے ہو. تو اس نے کہا کہ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا ہے. اور پھر میں نے جب ان سے بات کی, وہ واقعی میرے ماں باپ تھے, ان کی آواز بھی ویسی تھی. تو میں تو اتنا خوش ہوا, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا اس طرح میں اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا, اس طرح اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا. اب جیسے جیسے میں اس گروہ کے قریب ہوتا گیا تو مجھے خطرناک باتیں پتہ لگنا شروع ہوئی. ان کی ڈیمانڈ ہی بڑی عجیب تھی کہ یہ کرو, گندی حرکتیں کرو, ایسے کرو, ویسے کرو. ہماری محفلیں بہت ہی غلیظ ہوا کرتی تھیں, گندی حرکتوں پہ مشتمل تھیں. ایسی حرکتیں جو یہاں پہ میں نام نہیں لے سکتا. جیسے کہ یہ ایک نیوز میں نے آپ کو پیچھے ایک سلائیڈ چلائی تھی, یہاں پہ ایک پیج ہے, وہاں سے میں آپ کو نیوز پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کی محفلوں میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں غلط کاموں کے لیے, بچے اور بچیوں کو. یہ پورا نیٹ ورک ان کا ایکسپوز ہوا تھا آسٹریلیا میں. اس نیٹ ورک یہ پیڈوفیلیا نیٹ ورک ایکسپوز ان آسٹریلیا. پیڈوفیلیا کہتے ہیں یعنی بچوں کے ساتھ غلط معاملہ جو ہے, تو یعنی اس طرح کی گندی حرکتیں, اس طرح کی. اب جب یہ ہوتی ہیں حرکتیں تو ظاہر ہے شیطان کو قوت ملتی ہے, شیاطین خوش ہوتے ہیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی بگاڑا جاتا ہے اور بڑا کچھ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا دم گھٹنے لگ گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں ٹاپ پہ گیا اوپر تو میری ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا, ٹائی لگائی ہوئی تھی اور بڑا ہینڈسم, بڑا خوبصورت. اس نے مجھے کہا کہ آج تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ تم مجھ سے بات کر سکو. اور اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے اور میں شروع سے ہوں, مجھے ابھی تک موت نہیں آئی اور میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. اور اس نے کہا اس نے بڑے بڑے کلیمز کیے. اب پتہ نہیں روجر جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے, مجھے تو نہیں پتا, مسلمان نہیں تھا وہ. لیکن چلیں اگر وہ سچ بول رہا ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں, کیونکہ یہ بات قرآن و حدیث سے بھی میچ کرتی. اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بائبل بھی میں نے لکھوائی ہے, یہ جو کرسچنز کی بائبل ہے یہ میں نے لکھوائی ہے. سینٹ پال کو میں نے گمراہ کیا ہے, فلانے کس سے میں نے بات کی تھی جا کے, ڈارونس کو تھیوری میں نے لکھوائی ہے اور سوشولوجی میں نے لکھوائی ہے وغیرہ وغیرہ. مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتا گیا کہ اس کا موجد میں ہوں, اس کا موجد میں ہوں. یہ جو ارتقاء کی تھیوری ہے نا کہ انسان بندر سے بنا ہے, کہتا ہے میں نے لکھوائی ہے تاکہ خدا کے کنسیپٹ کو نیگیٹ کیا جائے وغیرہ وغیرہ, وہ بتاتا گیا. پھر اس نے کہا یہ جو کرسچن جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پوچھتے ہیں, عیسیٰ تو تھا ہی نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میں ہی ہوں اور یہ مجھے ہی ہومج پے کرتے ہیں, مجھے ہی عقیدت پیش کرتے ہیں. پھر اس نے یہ بات کی کہ تم دیکھو سورج جو پیچھے سے نکل رہا ہے وہ تو اصل میں میری پینٹنگ ہے. یہ ساری باتیں روجر نے اس ویڈیو میں بتائیں کہ آپ دیکھیں, ان کی پینٹنگز دیکھیں, ہر ایک کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ گورا بھی گواہی دے رہا ہے اور ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے. جب وہ اس دور میں انسانوں کے پاس آ سکتا ہے انسانوں کی شکل میں, تو آج کیوں نہیں آ سکتا؟ تو فری میسنز اور ایلومیناٹی موجود ہیں اور یہ بڑا خطرناک گروپ ہے اور میڈیا کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں, پوری میوزک انڈسٹری کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ گانے ایسے بناؤ, ان کے لیرکس ایسے لکھو, یوتھ کو ایسے برباد کرو, موویز میں یہ سین ڈالو, ایسے کرو ویسے کرو. پروٹوکول آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زائونز, ایک پوری جو ہے اس پہ پروٹوکولز ہیں, پروٹوکول آف زائونز جنہیں شارٹ کر کے کہا جاتا ہے. کبھی آپ اس کا مطالعہ کریں, اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ نوجوانوں کو ایسے گمراہ کرنا ہے, سگریٹ انڈسٹری کو اوپر لے کے آنا ہے, شراب کو فروغ دینا ہے. موویز میں آپ دیکھیں کہ ہیرو جو ہوتا ہے شراب بھی پی رہا ہوتا ہے, سگریٹ بھی لگایا ہوتا ہے اس نے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں اور مین مقصد یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور کرو اور ان سب کو جو ہے برائی کی طرف لے کر آؤ. زنا کو عام کرو, فحاشی کو عام کرو, فروغ دو فحاشی کو بہت زیادہ. اور آج کا جو دور ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے. ہماری جو میوزک انڈسٹری ہے, بالی ووڈ آپ دیکھ لیں, بالی ووڈ تو ہے ہی تباہی, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, اور ہالی ووڈ کا بھی یہی حال ہے. تو بہرحال یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور یہ گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے دجال کا, جو ہمارا آخری ٹاپک ہے, اس طرف بھی میں آ رہا ہوں. یہ سارا گراؤنڈ دجال کا تیار ہو رہا ہے کیونکہ دجال اپنے پیروکاروں کو پیچھے لگائے گا اور پھر ان کو اپنی فوج میں شامل کرے گا اور اس کی فوج میں ہر وہ انسان جائے گا جو اس سسٹم سے آ رہا ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن بہرحال اس نے سٹوری میں پوری بات بتائی. کہتا ہے کہ پھر میں نے ریسرچ کی اور جیسے جیسے میں نے ریسرچ کی مجھے بائبل سے پتہ لگا, اپنی کتاب سے, کہ یہ تو ابلیس ہے
लूसीफर है। लूसीफर इब्लीस को कहा गया है बाइबल, उसने कहा ये तो लूसीफर है, क्योंकि लूसीफर की यही खसलतें हैं जो ये हमें बता रहा है। फिर वो कहता मुझे ये भी पता लगा कि ये मेरे माँ बाप नहीं थे जिसको इसने बुलाया था, ये तो फॉलन डीमंस थे, फॉलन एंजल्स थे। वो जिन्नात को फॉलन एंजल्स कहते हैं। बाइबल में जिन्नात को जो बताया गया ना वो ये है कि कुछ एंजल्स ने बगावत की तो अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर भेज दिया, तो वही जिन्नात हैं, डीमंस हैं वो। लेकिन हमें पता है वो जिन्नात, उसने कहा ये तो फॉलन डीमंस हैं, फॉलन एंजल्स हैं, तो ये मेरे माँ बाप तो थे ही नहीं। यानी उसने सारे के सारे पोल खोल दिए उस डॉक्यूमेंट्री में, 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री। उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है जिस तरह माइकल जैक्सन को हो गया था। तो ये लोग छोड़ते किसी को भी नहीं है। जाहिर है जो सीक्रेट्स को एक्सपोज करेगा उसको ये फिर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पैक्ट हुआ था कि आपने कोई भी बात बाहर जाके नहीं बतानी। तो ये चीज़ कुरान और हदीस से भी साबित है। ये देखिए, ये मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर औरतों को पुकारते हैं, देवियों को। हकीकत में वो सरकश शैतान को ही पुकार रहे होते हैं। असल में उस बुत के पीछे भी कौन है? शैतान है, जिन है, उसकी रूह है जिन की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, ए अब्बा जान आप शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान रहमा। उन्होंने क्यों कहा शैतान की इबादत ना कीजिए? क्योंकि उन्हें पता था इसके पीछे शैतान ही है, बुत तो नहीं है ना। इंसान बमुकाबला शैतान एक बड़ी जंग। इससे पहले मैं आपको कुछ आयात और बता दूं जिसमें क्लियरली अल्लाह ने ये बताया, वो अपनी खुफिया मजलिसों में शैतान इंसान जिन्नों को बेहयाई और फहाशी के काम करने का हुक्म देता है। सूरह बकरा आयत 159, वो तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है और इस बात का कि तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करो जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और तुम्हें शर्मनाक काम करने का हुक्म देता है। बेशक अल्लाह का वादा बरहक है, बस तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी कभी धोखे में ना डाल दे और कहीं शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाल दे। और उसने डाल दिया, वेस्ट को उसने ये कह दिया कि मैं खुदा हूँ। मुनाफिकीन अहले जन्नत को पुकारेंगे, क्या तुम्हें हमारे साथ नहीं थे? कहेंगे हाँ, मगर तुमने अपने आप को निफाक में मुब्तला किया और मुसलमानों के सिलसिले में किसी आफत का इंतज़ार करते रहे और शक में पड़े रहे और झूठी उम्मीदों ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। वो इन महफिलों में झूठी उम्मीदें दिलाता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं तुम्हें ये पोजीशन दे दूंगा, और दे भी देता है, लेकिन असल में वो आखिरत का खसारा ही खसारा है। तो कुरान मजीद से ये बातें बहुत फेमस हैं। अब उसका जो तख्त है वो समंदर के बीच में है, वो भी हदीस से साबित है। अब शयातीन वर्सेस ह्यूमैनिटी, इंसान बमुकाबला शयातीन। जो शख्स भी कुरान और सुन्नत को बगौर मुतालिया करेगा वो ज़रूर समझ जाएगा कि इन दोनों में नफ्स और अना की निस्बत शैतान और इसके हमलों के बारे में ज़्यादा तफसील से बताया गया है, क्योंकि अना, हसद, ज़िद ये सब शैतान के वसवसों का ही नतीजा है। तो शैतान के वसवसे और शैतान बहुत ख़तरनाक है और उसके बारे में अल्लाह ताला ने बहुत ज़िक्र किया। लेकिन क्या अब उससे डरना चाहिए? असल बात यह है, इमाम गज़ाली की नसीहत, मेरे माही मोहतात रहो और मुस्तैदी से शैतान के खिलाफ कोशिश जारी रखो, क्योंकि इससे कोई मुआहदा करके इसे दोस्त बना लेने में या इस बात में कि वो तुम्हें अकेला छोड़ देगा, ना तुम्हारा फ़ायदा है ना ही इसकी तस्कीन, तो वो तुम्हें तबाह करके ही सुकून लेगा। बारसीसा की कहानी तो सुनिए ना आप सब ने, वो जो एक बहुत बड़ा आबिद था अल्लाह ताला का, किस तरह शैतान ने उसे ज़िना करवाया, फिर कत्ल करवाया, फिर उसके बाद सजदा करवाया, और जब उसने शिर्क कर लिया तो कहता है कि इन्नी अखाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, रब्बुल आलमीन से मैं जा रहा हूँ। और फिर उसको कत्ल कर दिया गया बारसीसा को, और हमेशा के लिए उस शिर्क पे मरा। तो बारसीसा को किस तरह से गुमराह किया था उसने, इसी तरह उसे पता है इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, सबका उसे पता है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अज़कार दिए हैं, कुरान मजीद की समझ दी है, स्पेशली यहाँ पे जो हुफ़ाज़ मौजूद हैं, और आप लोगों पे तो ज़्यादा हमला होगा क्योंकि आप लोग तो उसके ज़्यादा ख़तरनाक हैं। आम आदमी तो वैसे ही उसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन दीनी लोग को तो वो कहता है कि बस ऐसी की तैसी। और वहाँ पे तो एक, अगर आम के साथ एक शैतान है तो दीनी लोग के साथ शायद 10-10 शैतान हो, और वो उसको सही गुमराह, हर तरफ से गुमराह करने की कोशिश करें। लेकिन उसका जो मकर और फरेब है उसकी हैसियत कोई भी नहीं है, क्योंकि रसूल कुरान मजीद में है कि उसका मकर और फरेब क्या है, मकड़ी के जाले की तरह। लेकिन किसके लिए? जो तवक्कल करते हैं अल्लाह पे, जो अच्छा सोचते हैं अल्लाह के बारे में, जो वहम में नहीं रहते, और जिनका ईमान बहुत मजबूत है, और जो ज़िक्र अज़कार करते हैं और अपनी हिफाजत करते हैं, और शाम और सुबह के अज़कार जो है पढ़ते हैं। सूरह बकरा बहुत पावरफुल है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात बहुत पावरफुल है, ठीक है।
تو اس لیے ہمیں اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کے آپ کو کچھ طریقے بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ اللہ نے شیطان کا یہ بتایا کہ شیطان انسان کو ایک دم سے گمراہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے کچھ سٹیپس ہیں، جس طرح سیڑھی کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں سٹیئرز کے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، وہ آہستہ آہستہ انسان کو ان سٹیپس پہ لے کر جاتا ہے۔ پہلے چھوٹی چیز دکھاتا ہے، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، اور پھر حد وہاں تک لے جاتا ہے جہاں پہ اس کی تباہی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے فٹ سٹیپس کو جو ہے وہ آپ فالو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا بتایا کہ شیطان کے قدموں کی طرف بھی نہ جاؤ، اس کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہ کرو۔ ایک تو یہ حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا۔ دوسرا، وہ کس طرح سے برباد کرتا ہے؟ انسان کو اس کے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے کہ تو بڑا اچھا کر رہا ہے، تو بڑی محنت کر رہا ہے، اور تو صحیح ہے، تو بالکل صحیح لگا ہوا۔ اب دیکھیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان کے پاس بہانہ ہے، پکی بات ہے، ان کے پاس بہانہ ہے، تبھی تو نہیں پڑھتے۔ ورنہ ایک شخص ہے جس کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، میرے پاس بھی بہت بہانے تھے جب میں نہیں پڑھتا تھا، تو یہ بہانہ کیا ہے؟ یہ شیطان نے مزین کر کے دکھایا ہوا ہے، اور کیا ہے؟ شیطان نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ نہیں معاف کر دیں گے اللہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ تو کیا ہوا؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا، تو نہیں پڑھتا، تو اس میں کیا ہے؟ تو ہر چیز کا بہانہ تیار ہے، ہر چیز کا بہانہ تیار ہے کہ نہیں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، کل ایسے کر لوں گا، ویسے کر لوں گا۔ یہی تو ہے اعمال کو مزین کر کے دکھانا اور بہانے دینا، ڈھیل دینا۔ تو ان بہانوں سے بھی بچیں اور بس جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں، سیدھی سی بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں فتنہ دجال کی طرف، یہ ہمارا آخری سیکشن ہے۔ آپ نے جنات کو بھی سمجھ لیا، آپ نے شیطان کی حقیقت بھی سمجھ لی کہ وہ کتنا خطرناک ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس وقت پوری ایک جماعت فری میسنز اور الومیناٹی کی، جو کہ امریکن لابی میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ اسرائیل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جو اس وقت ہالی ووڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں، بالی ووڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں، میوزک انڈسٹری کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس وقت پورا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے، لیکن وہ ہاریں گے، یہ تو کنفرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ فرعون جو ہے وہ دیکھیں کتنا طاقتور تھا، اس نے کیا کیا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ غرق کر دیا۔ اس لیے ہاریں گے وہ، لیکن ہم لوگ بچ جائیں۔ اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے بچنا ہے، کہ ہم نے بھی ان کے پیچھے لگنا ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اب یہ سارا گراؤنڈ پریپیئر ہو رہا ہے دجال کے لیے، ابلیس بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہالی ووڈ، بالی ووڈ وغیرہ بھی اس کا ایک پورا گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں، ٹی وی سیریز بھی ہیں۔ دجال کی کچھ خصوصیات، دجال کون ہے، کب آئے گا، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی چیز اس کے بارے میں جاننا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا فتنہ دجال۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی بات کرتے تھے تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور ان کی آنکھیں بڑی ہو جاتی تھی، اور وہ بہت اونچی اونچی ہمیں بتاتے تھے، اور ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ابھی پیچھے سے آ جائے گا۔ ہم ڈر جاتے تھے کہ دجال پتہ نہیں ہے کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے آنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جمعے کے خطبوں میں اس کو ڈسکس کرنا بند کر دیں گے لوگ۔ وہ آئے گا ہی تب جب اس کے بارے میں بات کرنا ختم ہو جائے گی۔ اور آج کتنا ریئر ہے، کتنا ریئر ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے جمعے کا خطبہ دجال پہ کبھی سنا ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا، لیکن بہرحال جو ضرورت محسوس کرتا ہے اسے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ اس سے بڑا فتنہ ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑے سے بڑا مومن دجال کے سامنے آئے گا اور بڑھ کے مارے گا کہ میرا بہت ایمان ہے، میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور دجال جب اسے اپنی شہادتیں دے گا، اپنے شواہد پیش کرے گا، تو وہ بھی کنونس ہو جائے گا، وہ بھی دجال کا پیروکار ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو فیس نہ کرنا، بھاگ جانا، فلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئی ایڈوائز یو ٹو فلی، بھاگ جانا، دوڑ لگا دینا، دجال کو فیس نہ کرنا، کیونکہ بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے جا کے ہل جائے گا۔ اب ان احادیث کو میں تھوڑا سا اس طرح سمجھتا ہوں، یہ سمجھ ہے میری اور کچھ علماء کی سمجھ ہے، کہ آج آپ اگر ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف دیکھیں، مغربی تہذیب کی طرف، تو ان کی جو تہذیب ہے وہ اتنی زیادہ قائل کرنے والی ہے، اتنی زیادہ قائل کرنے والی ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو آپ گئے۔ اور میں نے لوگوں کو جاتے دیکھا،
میری یونیورسٹی کے لوگ جو داڑیوں والے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جرمنی گئے، امریکہ گئے، داڑھی بھی کٹ گئی، سب کچھ گیا، دین بھی گیا، ایتھیسٹ ہو گئے، دہری ہو گئے، خدا کا انکار کرنے والے بن گئے۔ کیوں؟ جب ان کے سامنے وہ لٹریچر پیش کیا گیا، فلسفے کا، سوشیولوجی کا، سائیکالوجی کا، اور خدا کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ان سے کی گئیں، اور سائنس کے شواہد ان کے سامنے پیش کیے گئے، ان سے سوالات کیے گئے کہ بتاؤ انسان کو کس نے بنایا، دلیل دو، کائنات کو کس نے بنایا، بگ بینگ کس نے کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب چونکہ ان بیچاروں کے پاس نہیں علم تھا، پھنس گئے، اور پھنس گئے تو قائل ہو گئے۔ اسی طرح آپ نیو یارک جائیں، دبئی جائیں، انسان کھو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے اصل زندگی تو یہی ہے، میں پتہ نہیں کدھر جیتا رہا ہوں، میں پتہ نہیں کہاں تھا۔ انسان موویوں کی دنیا میں چلا جائے تو کھو ہی جاتا ہے، سینمے چلا جائے کھو ہی جاتا ہے، پتہ نہیں میں کدھر آ گیا ہوں۔ تو یہ سارا دجال کی جنت ہے میرے نزدیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال کے ہاتھ میں جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، لیکن اس کی جنت جہنم ہے۔ اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی جنت سے قائل نہ ہونا اور بھاگ جانا۔ تو میں اس کی جنت سمجھتا ہوں مغربی تہذیب کو، ضروری نہیں یہی ہو لیکن میں سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت قائل کرنے والی ہے، بہت زیادہ۔ انسان کھو جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہ آ گیا، سوائے ان کے جن کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اس لیے دجال کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، دجال کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو تہذیب ہے ہمارے اوپر مسلط، مغربی تہذیب، اس کے ستون کیا ہیں۔ ہر بلڈنگ کے کچھ ستون ہوتے ہیں نا، اس تہذیب کے ستون کیا ہے؟ نمبر 1، سروائیول آف دا فٹسٹ۔ اس کا ایک ستون، ایک پلر ڈارون کی تھیوری ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ۔ سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے؟ کہ جو سب سے طاقتور ہوگا، جو سب سے فٹ ہوگا، وہ سروائیو کرے گا، وہ بچ جائے گا، باقی لوگ جو ہیں وہ خارج ہو جائیں گے اور مزید نئے لوگ آگے آتے رہیں گے۔ اب ہماری جو تہذیب ہے وہ اسی رول پر چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ جو کمزور ہے اس کو سب کھا جاتے ہیں، جو طاقت والا ہے، پیسے والا ہے، وہ اوپر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوچ ہی ہے، آج سوچ ہی یہ بن گئی ہے۔ کوئی بھی دیندار بندے کو رشتہ دیتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے یار دیندار بندے بڑے شریف سے ہوتے ہیں، یہ ٹھوکریں ہی کھائے گا ساری عمر، اور اس کو لوگ جو ہے وہ دھوکہ دیں گے، تو بہتر ہے کہ اس کو رشتہ دو جس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، اور یہ اور وہ ہے۔ کیونکہ ہماری سوچ یہ بنا دی گئی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈارون نے کہا تھا نا کہ خرگوش ہے اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، سروائیول آف دا فٹسٹ ہے۔ اگر خرگوش نے نہیں سیکھا کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے تو بھیڑیا آ کے کھا جائے گا۔ اگر ہرن نے نہیں سیکھا کہ شیر سے کیسے بچنا ہے تو شیر کھا جائے گا۔ کیا اسلام یہ کہتا ہے؟ انہوں نے تو دنیا کو جنگل بنا دیا اور انسانوں کو جانور بنا دیا، کسی کو شیر، کسی کو بھیڑیا، کسی کو بندر۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، اور کہا ہے کہ اگر انسان عبد بن جائے، بندہ بن جائے، تو فرشتوں سے بھی اوپر ہے، اس کا درجہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ تو اسلام نے تو سروائیول آف دا فٹسٹ نہیں کہا۔ تو ہمیں واپس لانے کی ضرورت ہے اسلام کو اپنے گھروں میں۔ ہمیں کمزور کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اور طاقتور جو کہ انجسٹس کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا اس کا ستون ہے مائٹ از رائٹ، طاقت ٹھیک ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ آج جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ پولیس کو بھی رشوت دے کے کچھ بھی کر لیتا ہے، لائر بھی خرید لیتا ہے، جج کو بھی خرید لیتا ہے، ہر چیز۔ مٹیریلزم، مادہ پرستی، ایک بہت بڑا ستون ہے آج کی تہذیب کا۔ ہم لوگ اتنا مادہ پرست ہو گئے، اتنا مادہ پرست ہو گئے کہ دکھ کی بات ہے کہ دینی لوگوں میں بھی مادہ پرستی آ گئی، دینی لوگوں میں بھی مٹیریلزم آ گیا۔ ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ پیسہ کتنا ہے، گھر کیسا ہے، کتنا کماتا ہے، کیسا کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک دیکھنا چاہیے، میں انکار نہیں کرتا اس بات کا، لیکن کیا یہی چیز رہ گئی ہے بس؟ کتنے نوجوان ہیں جو کہ آج رو رہے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، گناہ کر رہے ہیں، رات کو روتے ہیں اکیلے پن میں اور گناہوں میں مبتلا ہیں، کریں کیا بیچارے؟ ہر جگہ تو انہیں عورت نظر آ رہی ہے، بل بورڈز میں عورت ہے، شاپنگ مالز میں عورت ہے، موویز میں عورت ہے، نیوز میں عورت ہے، نیوز کاسٹر عورت بٹھائی ہوئی ہے، خوبصورت قسم کی عورتیں، وہ کریں کیا؟ آپ انہیں یونیورسٹی میں ڈالتے ہیں، وہاں بھی عورت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں عورت بری ہے، مطلب بہنیں اس پہ ناراض نہ ہو، عورت اللہ کی خوبصورت مخلوق ہے، بہت اچھی مخلوق ہے۔ بات یہ کہ وہ فتنہ ہے، اور فتنے سے مراد ہے کہ وہ ہمارا امتحان ہے مردوں میں۔ تو نوجوان کرے کیا؟ کہاں جائے؟ کچھ چھوڑا ہی نہیں اس کے لیے، ہر جگہ فتنہ، ہر جگہ فتنہ، ہر جگہ فتنہ۔ اور اس کے بعد جو ہے اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ کوکا کولا کا مینیجر نہیں بنے گا اس کی شادی نہیں ہوگی۔
جب تک اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی، گھر نہیں ہوگا، ہم اس کی شادی کیوں کریں؟ تو پھر یہ بھی نہ سوچے نا کہ وہ گناہ کیوں کرتا ہے، آپ کا منہ کالا کل کو کرا کے آ جائے گا، تو پھر شکایت بھی نہ کریں۔ چوائس ہی اس کے لیے آپ نے کوئی نہیں چھوڑی، تو کیا کرے وہ بیچارہ؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مادہ پرستی ہے، مادہ پرست سوچ بن گئی، خوف ہے عجیب و غریب کہ نہیں شادی کر دے گی، کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ غنی کر دے گا۔ قرآن کی آیت ہے کہ تم ایکشن تو لو نا، تم نیت تو شو کرو نا، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے پہ پورا اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ ضرور رزق دیں گے۔ تو یہ چیز ہم میں رائج کر چکی ہے، اور اس پہ ہمیں اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دجال کو فالو کرنے والے لوگ مادہ پرست ہوں گے۔ دیکھیں، جو شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں سے امپریس ہوتا ہے، قائل ہو جاتا ہے، کسی کی گھڑی دیکھ کے جو شخص قائل ہو جاتا ہے، کسی کا موبائل فون ہاتھ میں پکڑا ہوا اور وہ قائل ہو جاتا ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے، تو دجال سے وہ قائل نہیں ہوگا، دجال کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیزیں قائل کرنے والی ہونی نہیں چاہیے۔ کسی کے پاس آئی فون ایکس ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے اور وہ بہت ہی اچھا انسان ہے اور کیا بات ہے۔ اور کسی نے بہت مہنگا لباس پہنا ہوا ہے یا گاڑی رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ وہ بہت ہی بلا چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے وہی شخص کامیاب ہے جو تقوی والا، جو اچھا انسان ہے۔ تو مادہ پرست لوگ تو یوں قائل ہوں گے اس کے، کیونکہ دجال کے ہاتھ میں جنت ہے، جنت جو کہ دنیا کی جنت ہے۔ کٹ تھروٹ کمپٹیشن، گلا کاٹ کمپٹیشن آج یہ ہماری کمپنیوں میں ہے کہ گلا کاٹ دو لیکن کمپیٹ کرو، آگے نکلو، جھوٹ بولو، جو کرنا ہے کرو، لیکن بس کمپٹیشن میں پاس ہو جاؤ۔ انڈیویجولزم، انفرادیت، آج ہم انفرادیت کے قائل ہیں۔ گاؤں میں تو پھر یہ کلچر ابھی تک موجود ہے، لیکن آپ شہروں میں جائیں، ہمسائے کا نہیں پتا ہوتا کون ہے، کیا کرتے ہیں، کبھی شکل ہی نہیں دیکھی، پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ کلچر تو نہیں رہا نا کہ بڑے منجی لگا کے بیٹھے ہوئے اور پوتے نواسیاں ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ آج کل تو سیل فونز آ گئے ہیں، ہر بندہ انفرادیت کا شکار ہے، ہر بندہ اپنے 9 انچ کی اسکرین میں گھسا ہوا ہے، اور کسی کو کسی کا نہیں پتا، ساتھ والے کا نہیں پتا کون ہے۔ پورا سفر کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ وہی موبائل فونز پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ انفرادیت ہے۔ اسلام انفرادیت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کو سپورٹ کرو۔ اور نوجوانوں کا آج کل یہ حال ہے کہ گھر میں مہمان آتے ہیں اور موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹائم بھی نہیں دیتے اور اسی میں لگے رہتے ہیں، اور ماں باپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی بدتمیزی ہے، یہ بھی جو ہے وہ ایک بے ادبی ہے کہ آپ سے بڑا بات کر رہا ہے اور آپ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ کیپٹلزم یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام، یہ بھی ہے اس کا ایک پلر۔ اور سیکولرزم، بہت بڑا ہتھیار دجال کا، کہ دین کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ دین کو بس مسجد تک رکھو، دین کو کمروں تک رکھو، دین کو گھروں تک رکھو، اللہ کو پارلیمنٹ میں لے کر نہ ہو، دین کی بات پارلیمنٹ میں نہ کرو۔ بس ٹھیک ہے، ہم آئیں گے، سجدے کریں گے، مسجد میں جائیں گے، لیکن پلیز یہ نہ بتاؤ کہ شادی کیسے ہونی چاہیے، مہندی کا فنکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو چھوڑ دو، یہ ہم کریں گے۔ یہی تو سیکولرزم ہے نا، کہ دین بس مسجد تک ہے، مسجد کے باہر کوئی دین نہیں ہے۔ مارکیٹ میں دین کو نہ لے کر آؤ، ہمیں نہ بتاؤ کہ بزنس کے یہ اصول ہیں، ہمیں نہ بتاؤ کہ مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے جو ہے وہ اس کی تنخواہ دینی چاہیے، وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ ہر بندے کی سوچ بن چکی ہے آج کل کہ دین کو پیچھے کرو، بس ٹھیک ہے نمازیں پڑھ لی، یہی دین ہے۔ تو یہ بھی دجال کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوگا۔ ایسے ہی لوگ دجال کے پاس جائیں گے کیونکہ اسے چاہیے ہی ایسے لوگ ہیں، انحصار، اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، اس کے سسٹم میں سانس لے رہے ہوں گے اور اس کے سسٹم کے علاوہ سانس کہیں نہیں آئے گا، اس لیے اس پہ انحصار کریں گے۔ ایک نوجوان نے ایک عالم سے پوچھا، دجال پہ لیکچر دے رہے تھے، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، کفرا، اور آپ کہتے ہیں ہم اسے پہچان، پھر بھی اس کو فالو کریں گے، پھر بھی اس کے پیچھے جائیں گے، یہ کیسی بات ہے؟ ہر بندہ پڑھ رہا ہے کافر لکھا ہوا ہے، کفرا، تو پھر ہم پہچان جائیں گے یہ دجال ہے، پھر ہم اسے کیوں فالو کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اسموکنگ کرتے ہو، سگریٹ پیتے ہو؟ تو وہ پیتا تھا کوئنسیڈنٹلی۔ انہوں نے کہا کیا تم سگریٹ کی ڈبی پہ نہیں لکھا دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے؟ اس نے کہا دیکھتا ہوں، پھر بھی پیتے ہو؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، جب کہ پتہ ہے کہ لنگ کینسر کرتا ہے، تم جب ڈرگز نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ نقصان دہ ہیں، تو پھر دجال کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک بار تم اس پہ انحصار کرنے لگے، اس کے عادی ہو گئے، تو پھر نکلنا بہت مشکل ہے۔
اس لیے دجال بہت خطرناک فتنہ ہے، اور آج ہم اس کی سویلائزیشن کے قائل ہیں۔ آج سیل فون ہم سے لے لیا جائے تو ہم مچھلی کی طرح پھڑپھڑائیں گے، جیسے مچھلی کو جو ہے وہ تالاب سے باہر نکال دیا جائے، اور آج لائٹ نہ آئے تو ہمارا حال جو ہے خراب ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا ہے دجالی چیزیں ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے تھرو دجال کی طرف ہم جا رہے ہیں، موویز، ٹی وی سیریز وغیرہ۔ پھر اس کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ کیا ہے دجال کا؟ دیکھیے، وہ لوگوں کے دینی عقائد جو ہیں ان کو خراب کرے گا بہت زیادہ، مذہبی عقائد کی کرپشن، اور ویسٹ میں یہ چیز پوری طرح رائج ہو چکی ہے۔ دینی انسان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارے ٹی وی سیریلز میں، اشتہارات میں دینی بندے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور آپ لوگ بھی کسی ایسی ایج میں ہوں گے، میں بھی تھا، جب ہم دینی لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، مولوی کہہ کے، اور کبھی کچھ کہہ کے، کبھی کچھ کہہ کے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا ہتھیار ہے کہ دین کو نیچا کرو، دین کو نیچا کرو، دینی لوگوں کو نیچا دکھاؤ، دینی لوگوں کو جو ہے وہ نیچا کرو۔ اور یہ ہماری یوتھ کو موویز، ٹی وی سیریز میں بتایا جا رہا ہے کہ دین کچھ بھی نہیں ہے، دینی لوگ ناکام ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ہماری یوتھ اس کی قائل ہو چکی ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا ویپن ہے۔ اور تیسرا، ارریزسٹیبل چارم، ویلتھ اینڈ نالج۔ اس کے پاس بہت علم ہوگا، بہت زیادہ دولت ہوگی، اور اس کے پاس بہت شہرت ہوگی، اور وہ دنیا میں چکر لگائے گا ودن سرٹن منٹس، چند منٹوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ اور اس کا جو گدھا ہوگا وہ بہت تیز رفتار سے بھاگے گا، ہو سکتا ہے ہوائی جہاز ہو، جدھر جائے گا خزاں لے آئے گا، جدھر جائے گا بہار لے آئے گا، اس کے ہاتھ میں یہ بھی ہوگا۔ اور آج آرٹیفیشل رین بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آرٹیفیشل ویجیٹیشن بھی ہو رہی ہے، آرٹیفیشل صحرا بھی بن جاتا ہے، اور عارضی جو ہے وہ ایک چیز کو ہم باغ بھی، گارڈن بھی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ اب تو ٹیکنالوجی یہاں تک آ گئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 200 سال پرانے انسان کو زندہ کر دیا ریسنٹلی۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایک شخص سے ڈی این اے لیا، اس کا، مثال کے طور پہ میں ہوں، میرا ڈی این اے لیا، میرے بلڈ کو لیا، بلڈ سے میرا ڈی این اے لیا۔ ڈی این اے بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس میں ساری انفارمیشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈی این اے جو ہے اس میں پتہ نہیں کتنے لاکھ جی بی ڈیٹا آ سکتا ہے، کتنے لاکھ جی بی ڈیٹا، جی بی جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے وہ ایک ڈی این اے میں آ سکتا ہے۔ انہوں نے اس کا ڈی این اے لیا، اور اس کے ڈی این اے سے 200 سال پرانا اس کا جو آباء و اجداد میں شخص تھا، اس کو کمپیوٹر کے تھرو کریٹ کیا، کمپیوٹر پروگرام کے تھرو، اور وہ بالکل وہی چیز تھی جو جب وہ مرا تھا۔ یعنی اس کے ڈی این اے سے انہوں نے ٹریک آؤٹ کیا کہ وہ کیسا ہوگا، اور اس کی شکل کیسی ہوگی، اور اس کی ذہنیت اور اس کی سب کانشیس کو کریٹ کیا، اس کے لاشعور کو کریٹ کیا انہوں نے 200 سال پرانے بندے کو۔ تو آج یہ ہو رہا ہے، تو دجال کیوں نہیں زندہ کر سکتا کسی کو مار کے؟ تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سارا اس کا فتنہ ہے۔ اب اس کے فتنے سے بچنے کی کیا صورتحال، کیا جو ہے وہ حل ہے؟ کیونکہ اس کے فتنے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ مبتلا ہیں، ہو سکتا ہے ہم بھی ہوں، کیونکہ ہم بھی مادہ پرستی کا بہت شکار ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم اسے نہ پہچان سکیں معاذ اللہ جب وہ آئے۔ تو اس کے فتنے سے بچنے کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں ہر جمعے، اور جس کو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور ایک حدیث میں آتا ہے آخری 10 آیات حفظ ہوں گی، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ کیوں بچ جائے گا؟ کیونکہ دجال نے 4 امتحان لینے ہیں۔ نمبر 1 ٹرائل آف ریلیجن، دین کا امتحان لینا ہے اس نے۔ تو آپ لوگ اپنے دین کو مضبوط کریں، اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں، اصحاب کہف کی طرح رہیں، جڑ کر رہیں، اچھی کمپنی میں رہیں، برے دوست نہ بنائیں، اور اللہ کے بارے میں بہت جانیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا سخت اور کڑک امتحان لے گا۔ نمبر 2 ٹرائل آف ویلتھ، کس کا ٹرائل؟ دولت کا، دولت کا امتحان لے گا۔ تو وہ 2 باغوں والوں کی کہانیاں یاد رکھیں، سورہ کہف میں ہے نا، ایک کے پاس بہت باغات ہوتے ہیں، ایک کے پاس کم ہوتے ہیں، تو وہ جس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں وہ غرور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے دولت ہر چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے عمل صالح۔ اللہ اس سٹوری سے ہی بتاتے ہیں کہ عمل صالح باقی رہنے والے ہیں، بس باقی سب مٹ جائے گا۔ تیسری چیز وہ نالج کا ٹرائل لے گا، نالج کا ٹیسٹ۔ آپ کے جو ہے آپ کو بتائے گا غیب کی باتیں، عجیب و غریب باتیں، سائنس، ٹیکنالوجی، یہ وہ۔ جیسے امریکہ آج ہمیں امپریس کر رہا ہے، ہمارے روشن خیال لوگوں کو، وہ کہتے ہیں امریکہ ہی سب کچھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے یہ کیا، اس نے ترقی کی، بلڈنگز بنائی، ایسے کیا ویسے کیا۔ یہ بھی تو دجالیت ہے نا، کہ اصل چیز نظر نہیں آ رہی۔ دجال کا مطلب ہی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ دھوکہ، کہ
کہ اصل چیز نظر ہی نہیں آ رہی، چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور اصل چیز جو ہے ہم سے چھپی ہوئی ہے، اور ہم صرف عارضی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور چوتھا اس کا ٹیسٹ ہوگا ٹرائل آف پاور، اتھارٹی، اس کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی ہوگی۔ تو وہ اللہ نے سورہ کہف میں جو ہے ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ بتایا، ان کے پاس بہت اتھارٹی تھی لیکن وہ اللہ کی دین تھی۔ تو دجال کو بھی اگر اتھارٹی دی، وہ اللہ کی دین ہے اور تمہارا امتحان ہے۔ تو جتنا آپ اپنا عقیدہ پختہ کریں گے، جتنے دین سے قریب ہوں گے، اذکار کریں گے اور جمے رہیں گے، چاہے دنیا جو مرضی کہہ دے، آپ جمے رہیں گے تو آپ جنات سے بھی بچیں گے، شیطان سے بھی بچیں گے، اور انشاءاللہ دجال کے فتنے سے بھی بچیں گے۔ اور ان باتوں سے آپ آگاہ کریں، لوگوں کو ضعیف الاعتقادی کو ختم کریں، لوگوں میں صحیح عقیدہ پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ان چیزوں سے نکلیں اور ان چیزوں کو ریئلائز کریں۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سب نے میری بات سنی، اب عشاء کا وقت ہے۔ بہت بہت شکریہ سب کا۔ کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ میری طرف سے ہے، اور جو بھی اچھی بات تھی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ انشاءاللہ مزید آپ سے گفتگو کریں گے کبھی موقع ملا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔